السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 5 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ کوسچن کے لیے آتا ہے، تو اس میں کوسچن کیا گیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، حل سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کیا ہے۔ فی ذالک، اس میں، قسم، ایک بڑی قسم، لذی حجر، عقل والوں کے لیے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھیں، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اوپر ہم نے آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 4 تک قسمیں پڑھی ہیں، اور انہی قسموں کے بارے میں اب سوال آ رہا ہے آیہ نمبر 5 میں کہ جو قسمیں اوپر بیان کی گئی ہیں اس میں سے کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ اب اس کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تفہیم القرآن سے، جس میں بہت آسانی سے اور بہت تفصیل سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو انداز بیان ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی، کوئی ڈیبیٹ چل رہی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات پیش کی اور منکرین نے اس بات کا انکار کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اثبات میں فرمایا جا رہا ہے کہ قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی۔ مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے؟ یعنی کیا اس حق بات پر شہادت دینے کے لیے اس کے بعد کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوش مند انسان، بشعور انسان اس بات کو مان لے کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ بحث آخر تھی کیا؟ کس بات پر بحث کی جا رہی تھی جس کو منکرین، کافرین ڈینائی کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ بات جو ہے سمجھا رہے تھے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں پورے مضمون پر اس سورہ مبارکہ کے غور کرنا ہوگا، جو بعد کی آیتوں میں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، آیہ نمبر 6 سے شروع ہو کر سورہ کے آخر تک چلتا ہے۔ اس مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بحث جو تھی جزا اور سزا کے بارے میں تھی، جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس پر قائل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے تھے، تبلیغ فرما رہے تھے، تلقین کر رہے تھے۔ اس پر فجر کو 10 راتوں جفت اور طاق کو اور پھر رخصت ہوتی ہوئی رات کو گواہ بنایا گیا۔ ان سب چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اس بات کو باور کرنے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہو؟ اب یہ جو قسمیں اوپر کھائی گئی ہیں جن چیزوں کی بھی، وہ اس حقیقت پر دلیل ہیں کہ اس کائنات کا مالک، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہے، بے حکمت نہیں ہے، اس کے ہر کام میں حکیمانہ پلاننگ ہے۔ اب اگر اس دنیا میں رہنے والا شخص ان سب شہادتوں کے بعد بھی جزا اور سزا کا انکار کرے تو وہ
احمق ہے۔ جو سمجھ رہا ہے کہ اس کائنات کو ایسے زبردست سسٹمز کو بنانے پر جو ذات قادر ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اسے جزا سزا دینے پر قادر نہیں ہو سکتی، یا پھر وہ احمق انسان اس حکمت اور دانائی کا منکر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اختیارات دے کر پیدا تو کر دیا ہے، مگر وہ نہ تو اس سے کبھی یہ حساب لے گا کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کیا کام لیا، اور نہ اچھے کام کی جزا دے گا، نہ برے کام کی کوئی سزا دے گا۔ اگر کوئی اس سوچ کا حامل ہے نا، تو یہ بھی اس کی بے وقوفی ہے۔ الحمدللہ اب ہم نے جو تفہیم القرآن سے تفسیر پڑھی ہے، ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ منکرین انکار کر رہے تھے آخرت کا، جزا اور سزا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبلیغ فرما رہے تھے، تلقین کر رہے تھے تاکہ اپنی زندگیوں کو سنوار لیا جائے، صحیح رستے پر چلا جائے، کیونکہ جب تک آپ کو حساب کتاب کا ڈر نہیں ہوگا نا کہ ہم سے کوئی کوسچن ہوگا، انسان اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ نہیں رکھ سکتا۔ جب تک ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا کہ ہم سے کوئی کوسچن ہونا ہے، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو صحیح رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے کل کو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر یہ ڈر نہ ہو تو انسان تو ڈی ٹریک ہو جائے۔ اس طرح آپ کبھی بھی وداؤٹ ایگزامس اچھی پریپریشن نہیں کر سکتے نا، بالکل اسی طرح ایگزام بھی ہوتا ہے ہمارے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں نہ ہوگا کہ ہمارا ایگزام ہے تو ہم کبھی بھی اچھا نہیں پڑھیں گے۔ تو زندگی بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ زندگی کو اچھا ہمیں گزارنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کل کو ہمیں اس سب کے بارے میں آنسر دینا ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکرین کو سمجھانے کی کوشش فرما رہے تھے، اور منکرین اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں قسموں کے ذریعے کہ فجر طلوع ہوتی ہے، رات گزرتی ہے، اور جفت اور طاق ہیں، مطلب اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سب سسٹمز کون چلا رہا ہے؟ اگر کوئی انسان غور و فکر کرے تو پھر اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ جس اللہ نے اتنا سب کچھ بنا دیا ہے، جس نے زندگی کو ایک بار پیدا کر دیا اور پھر زندگی کے لیے مختلف اسباب ہمارے لیے پیدا کر دیے دنیا کی زندگی میں، اس رب کائنات کے لیے دوبارہ پیدا کر کے حساب کتاب لینا کب مشکل ہو سکتا ہے؟ بہرحال اسی چیز کو بہت خوبصورتی سے اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو تفسیر القرآن سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ قرآن مجید میں مذکورہ قسمیں عام طور پر کسی نہ کسی بات کی شہادت اور دلیل کے لیے آتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسمیں کھا کر اب عقل والوں کو کیا باور کرایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ الفاظ میں موجود نہیں ہے ان قسموں کا جواب، لیکن جو آئندہ آیات آ رہی ہیں ان سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اگر تم ان سب چیزوں پر غور کرو جن کی قسم کھائی جا رہی ہے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اتنے زبردست تغیرات لانے والا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی جزا سزا دے، اور اگر تم سرکشی پہ اڑے رہے تو عاد اور سمود اور قوم فرعون کی طرح دنیا میں بھی تم پر عذاب کا کوڑا برسا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔